الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شمع رسالت کے پروانوں، بادئے توحید کے متوالوں، آئیے سب سے پہلے سبز گنبد میں آرام فرمانے والے آقا و مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کی ڈالیاں محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کریں اور پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. شاعر کہتا ہے، ہوتی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، ہوتی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، بنایا رب نے جسے بس وہ ہے فنا کے لیے، اور جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے. اور آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. حضرات، آج کی اس نورانی بزم میں آپ کے سامنے موت کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو زندگی عطا فرمائی، دنیا میں بھیجا اور اپنا عرفان سے نوازا. پھر وہی رب کائنات ایک دن ہم سب کو یہاں سے اپنی بارگاہ میں بلا لے گا. اسی مفہوم کو رب کائنات نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. حضرات، موت کوئی آسان لفظ نہیں بلکہ موت ایک بھیانک لفظ ہے، دل کو دہلا دینے والا لفظ ہے. حضرات، موت کا لفظ سنتے ہی اچھے اچھوں کے جسم میں کب کبھی طاری ہو جاتی ہے اور دل کا چین و سکون درہم برہم ہو جاتا ہے. موت کا تصور رستم زمانہ کا ہوش اڑا دیتی ہے اور بڑے بڑے مغرور و متکبر بادشاہوں کو بھی لرزہ برآمدم کر دیتی ہے. حضرات، موت نہ کسی کے بڑھاپے کو دیکھتی ہے نہ کسی کی جوانی کو. موت یہ نہیں دیکھتی کہ کس کا بچہ یتیم ہو رہا ہے. موت یہ نہیں دیکھتی کہ کس کی بیوی بیوہ ہو رہی ہے. موت یہ نہیں دیکھتی کہ کس کا سہاگ اجڑ رہا ہے. موت یہ نہیں دیکھتی کہ کس کا گھر برباد ہو رہا ہے. اور نہ موت یہ دیکھتی ہے کہ کس کا نشیمن تباہ ہوگا، بلکہ جب موت کا وقت آتا ہے تو اس کی جسم سے اس کی روح کو الگ کر دیتی ہے. اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے، ہوتی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، بنایا رب نے جسے بس وہ ہے فنا کے لیے. حضرات، ہم روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے یا کسی تکلیف سے دوچار ہو جاتا ہے تو اپنی زبان پر بار بار لفظ موت کو لاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تو مجھے موت دے دیتا تو کیا ہی اچھا ہوتا، ساری پریشانیاں ہی ختم ہو جاتی، روز روز کی مصیبتوں سے چھٹکارا مل جاتا. اور میرا خیال ہے کہ اس میں میری ماں بہنیں آگے ہیں، کیونکہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو ڈر خوف سب بھول کر منہ میں جو آتا ہے بولنا شروع کر دیتی ہے. چنانچہ اسی طرح کی ایک بڑھیا تھی جو روزانہ جنگل جایا کرتی اور لکڑی کا گٹر کاٹ کر سر پہ لاد کر لایا کرتی تھی. اس کے روزانے کا یہی معمول تھا. وہ بہت پریشانی اٹھا رہی تھی. ایک دن لکڑی لے کر آ رہی تھی کہ راستے میں لکڑی کا گٹر گر گیا اور اٹھانے والا کوئی نہ تھا. بڑھیا بار بار اٹھانے کی کوشش کرتی مگر اٹھا نہ پاتی. پریشان ہو کر کہنے لگی کہ اے میری موت، تو کہاں ہے؟ اگر آ جاتی تو کیا ہی اچھا ہوتا، روز روز کی مصیبتوں سے چھٹکارا مل جاتا، روز روز کی تکلیفوں سے آزادی مل جاتی. اسی طرح بڑبڑاتی ہوئی وہ ایک درخت کے نیچے آرام کی نیت سے بیٹھ گئی. اچانک ایک شخص انسانی شکل میں نمودار ہوا اور اس بڑھیا کے قریب پہنچا تو بڑھیا نے کہا کہ تم کون ہو، کہاں سے آ رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ تم مجھے نہیں پہچانتی، میں وہی ملک الموت ہوں جسے تم ابھی پکار رہی تھی. ملک الموت کا نام سنتے ہی بڑھیا کے جسم میں کب کبھی طاری ہو گئی.
पेशानी से पसीने छूटने लगे और तेवर बदल कर कहा कि मैंने आपको बुलाई तो जरूर थी, मगर इसलिए कि ये लकड़ी का गट्टर उठाकर मेरे सर पे रख दे। देखा हजरत, मौत को याद करने वाली बुढ़िया का हाल। पता चला कि मौत के तस्वुर से बड़े बड़े पहलवानों का भी पत्ता पानी हो जाता है। मगर याद रखिए कि मौत हर हाल में आनी है, चाहे आप उसे पसंद करें या ना करें। इसलिए तो शायर ने कहा है कि मौत से किसको रुस्तगारी है, आज हुआ तो कल हमारी बारी है। मेरे दोस्तों, दुनिया में हर वजूद के लिए आदम ज़रूरी है और हर जिंदगी के लिए निस्ती यकीनी है। यानी जिसे हयात मिली उसे मरना ज़रूरी है, उसको मौत का मज़ा चखना ज़रूरी है। यूँ तो हम सब ने ज़िंदगी पाई है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह फज़ल व एहसान है। यूँ तो हम सब ने ज़िंदगी पाई है, लेकिन हमारा और आपका मुशाहदा है कि हर एक की ज़िंदगी बराबर नहीं। ज़िंदगी गुजारने में बड़ा फ़र्क है। किसी की ज़िंदगी इस तरह गुजरती है कि रात को खाया तो दिन का पता नहीं, दिन को खाया तो रात का इंतज़ाम नहीं। किसी के पास लाखों का सरमाया है तो कोई नाले शबीना का मोहताज, कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में उतर रहा है तो किसी के पास रहने के लिए झोपड़ी तक भी नहीं। कोई तख्तो ताज का मालिक है तो कोई गदागर गर्ज के। आपको दुनियावी ज़िंदगी में बड़ा फ़र्क महसूस होगा, बड़ा तफाउत महसूस होगा। ठीक यही हाल अमली दुनिया का भी है। कोई एक माबूद हकीकी को मानने वाला है तो कोई हज़ारों माबूदान बातिल का मानने वाला है। किसी की पेशानी बारगाह इलाही में झुक रही है तो कोई बुतों के आगे सजदारेज है। कोई नमाज पंजगाना का पाबंद है तो कोई फिस्को फुजूर में डूबा हुआ। किसी का चेहरा नूर इबादत से जगमगा रहा है तो किसी की पेशानी पर बदबख्ती की स्याही का घट्टा। हजरात, ये चीज़ हम शब रोज़ मुशाहदा करते रहते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हर एक की मौत बराबर होगी? क्या मरने के बाद सबका हाल यकसा होगा? नहीं नहीं, क्योंकि हदीस के अल्फाज है अद्दुनिया मज़राउल आखिरा। दुनिया आखिरत की खेती है और खेत में जो बोएगा वही काटेगा। यानी जैसा अमल करेगा वैसा मुस्तहिक होगा, वैसे जज़ा का मुस्तहिक होगा। एक सहाबी ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, सबसे बेहतरीन शख्स कौन है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन ताला उम्रुहु व हसुना अमलुहु। वो शख्स जिसकी उम्र लंबी हो और अमल अच्छा हो, वो सबसे बेहतरीन है। फिर अर्ज गुजार हुए कि या रसूल अल्लाह, सबसे बुरा कौन है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन ताला उम्रुहु व साअ अमलुहु। वो शख्स जिसकी उम्र लंबी हो और अमल बुरा हो। हदीस रसूल से मालूम हुआ कि जिस शख्स का अमल अच्छा हो वो बारगाह इलाही में मकबूल व महबूब है, और जिस शख्स का अमल बुरा हो वो बारगाह इलाही में मरदूद है। इसीलिए तो शायर ने कहा है होती है इब्तदा आलम की इंतहा के लिए, बनाया रब ने जिसे बस वो है फना के लिए। मेरे दोस्तों, मौत आखिरत को याद दिलाने वाली चीज़ है। मौत दुनियावी लज्जतों को ख़त्म कर देने वाली चीज़ है। चुनांचे निसाई शरीफ की हदीस है कि रसूल अकरम अनबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक्सिरू ज़िक्र हाज़िमिल लद्दात। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लज्जतों को ख़त्म कर देने वाली चीज़ मौत को अक्सर व बेशतर याद किया करो। हज़रात, इस हदीस में मौत को याद करने का मतलब ये नहीं कि आप मौत की दुआ करें, मौत की तमन्ना करें, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मौत की तमन्ना और मौत की दुआ मांगने से मना फरमाया। चुनांचे निसाई शरीफ जिल्द अव्वल किताबुल जनाइज की हदीस है अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़ाल ला यतमन्ना अहदुकुमुल मौत लिज़ुर्रि नज़्ज़ला बिही फ़िद दुनिया लाकिन लियकुल अल्लाहुम्मा अहयिनी मा कानतिल हयातु खैरन ली व तवफ़्फ़नी इज़ा कानतिल वफ़ातु खैरन ली। कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई शख्स दुनियावी तकलीफ और मुसीबत की वजह से मौत की दुआ ना करे, मौत की तमन्ना ना करे, बल्कि इस तरह दुआ करे कि अल्लाह जब तक ज़िंदगी मेरे लिए भली हो मुझे जिंदा रख, और जब मौत मेरे लिए भली हो तो मुझे मौत दे दे। हजरात, जो शख्स मौत को याद करता है वो दुनिया की लज्जतों से दूर रहता है। जो मौत को याद करता है वो बुराइयों से हत्तल इम्कान बचने की कोशिश करता है। जो मौत को याद करता है वो नमाज पंजगाना का
پابند ہوتا ہے، جو موت کو یاد کرتا ہے وہ حرام چیزوں سے کوسوں دور رہتا ہے، جو موت کو یاد کرتا ہے وہ احکام شریعت کا پابند ہوتا ہے، جو موت کو یاد کرتا ہے وہ شریعت مصطفیٰ کا پابند ہوتا ہے، جو موت کو یاد کرتا ہے اس کا دل نور ایمان سے جگمگاتا رہتا ہے۔ حضرات، اب میں آپ کو بتاؤں کہ موت سے بھاگنا نادانی ہے۔ حضرت امام روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص گھبرایا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ حضور آپ مجھے ہوا کو حکم دیجئے کہ وہ مجھے ہندوستان چھوڑائے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا بات ہے، یہاں سے کیوں جانا چاہتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے ملک الموت کو دیکھا کہ وہ مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا، آپ میری خیریت نہیں، آپ ہوا کو حکم دیجئے کہ وہ مجھے ہندوستان چھوڑائے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا تو ہوا اسے ہندوستان چھوڑائی۔ پھر ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا کیا بات ہے، تم اس شخص کو گھور گھور کر کیوں دیکھ رہے تھے؟ تو ملک الموت نے کہا کہ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں اس شخص کی روح کو سرزمین ہند میں قبض کروں، لیکن میں حیران تھا کہ اس کی روح کو سرزمین ہند میں قبض کرنے کو کہا گیا اور یہ شخص آپ کے پاس کھڑا ہے۔ اسی پریشانی کے عالم میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا کہ وہ خود ہی ہند جانے کی خواہش ظاہر کر دیا، اور جیسے ہی وہ ہندوستان پہنچا میں نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ تو پتا چلا کہ کوئی شخص موت سے بھاگ کر بچ نہیں سکتا، موت سے بھاگنا نادانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو موت مقدر کر دی ہے وہ اپنے وقت پر ضرور پہنچے گی، نہ اسے ایک سیکنڈ پہلے آئے گی نہ ایک سیکنڈ بعد۔ اس لیے بندے پر لازم ہے کہ رضا الہی پر راضی رہ کر صابر و شاکر رہے، اور یہ یقین رکھے کہ جب تک میری موت نہیں آئے گی میں نہیں مر سکتا، اور جب میری موت آئے گی تو میں کہیں بھی رہوں، کہیں بھی بھاگ جاؤں، کچھ بھی کروں، بچ نہیں سکتا۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے کہ جینا ہے جاگنا ہے جاگ لے اخلاق کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ حضرات، اب میں امام شبلی علیہ رحمہ کی ایک دلدوز حکایت آپ کے سامنے بیان کر دوں، انشاءاللہ جسے سننے کے بعد آپ کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے گا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ دو اہل دل بغیر سے ملاقات حضرت شبلی علیہ رحمہ سے بڑے دور دراز سے آ رہے تھے کہ ایک مقام پر پہنچے تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ نہایت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ جس مقصد کے لیے آ رہے تھے وہ پورا نہ ہو سکا، کیونکہ آج کی رات حضرت شبلی علیہ رحمہ کا انتقال ہو گیا۔ تو دوسرے شخص نے کہا کہ آپ کو ان کے انتقال کا علم کیسے ہوا؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے دو بلیوں کو آپس میں گفتگو کرتے ہوئے سنا کہ آج حضرت شبلی علیہ رحمہ کا انتقال ہو گئے، حضرت شبلی علیہ رحمہ نہ رہے۔ تو پھر دونوں شخصوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جب اتنی دور سے اتنی مصیبتوں کو جھیل کر آ رہے ہیں تو کم از کم ان کی جنازے میں تو شرکت ہو جانا چاہیے۔ پھر دونوں شخص حضرت شبلی علیہ رحمہ کے مکان پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت شبلی علیہ رحمہ زندہ ہے۔ حضرت شبلی علیہ رحمہ کو زندہ دیکھ کر دونوں شخص پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ حضور ہم نے تو دو بلیوں کو گفتگو کرتے ہوئے سنا کہ آج کی رات آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت شبلی نے کہا کہ بلیوں نے سچ کہا، کیونکہ آج کی رات میری تہجد کی نماز قضا ہو گئی تھی، اس لیے آسمانوں میں میرے مرنے کی خبر مشتہر کر دی گئی۔ اللہ اللہ، حضرت شبلی علیہ رحمہ اللہ کے ولی ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بڑے پیارے بندے ہیں، متقی ہے، پرہیزگار ہے، پھر بھی ایک رات تہجد کی نماز قضا ہو جانے کی وجہ سے آسمانوں میں انہیں مردہ قرار دے دیا گیا۔ پھر اپنے دل پر ہاتھ رکھیے اور سوچئے کہ ہم گنہگاروں کا کیا ہوگا، ہم خطا کاروں کا کیا ہوگا، ہم بدکاروں کا کیا حال ہوگا۔ ہم سے تو نماز تہجد دور کی بات، نماز پنجگانہ چھوٹ رہی ہے، سنانا واجبات تک کا ہمیں خیال نہیں، یہاں تک کہ کچھ شخص ایسے ہیں کہ نماز جمعہ تک بھی نہیں پڑھتے، تو ایسے شخص کو زندہ کہا جائے یا مردہ؟ اسی لیے تو شاعر نے کہا کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ حضرات، آج ہمارا احساس مر چکا ہے، ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے۔ آئے دن ہم سنتے ہیں کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، اس کی لاش کو قبر میں اتارتے رہتے ہیں، پھر بھی ہمیں موت کا خوف نہیں، آخرت کا ڈر نہیں، قیامت کا احساس نہیں، صرف مکان، جائیداد، دکان کے فکر میں پڑے رہتے ہیں، بال بچے اور عزیز و اقارب کے لیے بے چین و بے قرار رہتے ہیں۔ مگر یاد رکھیں
کہ یہ سب دنیا ہی میں رہ جائے گی، مکان یہی رہ جائے گا، دکان یہی رہ جائے گی، غرض کے ساری چیزیں یہاں رہ جائے گی، خالی ہاتھ سب کچھ چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ اسی لیے تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا ہی خوب فرمایا ہے کہ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ میرے دوستو، ارشاد خداوندی کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ہم سب کو مرنا ہی ہے، ہم سب ایک دن نہلائے جائیں گے، ہم سب کو کفنایا جائے گا، پھر دوسرے کے کاندھوں کے سہارے قبرستان تک پہنچیں گے اور قبر میں اتار دیا جائے گا اور سپرد خاک کر دیا جائے گا۔ اس لیے تو شاعر نے کہا ہے کہ کیا بھروسہ ہے زندگی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ یہی سے میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اگر مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔